بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، یہ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے، یعنی اسے ہم دار العمل کہتے ہیں. جب تک سانسیں برقرار ہیں انسان بعد والی زندگی کی تیاری کر سکتا ہے. اعمال صالح جمع کر کے، نماز روزے کی پابندی کر کے، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کر کے، کسی وقت بھی اللہ کو یاد کر کے، دن ہو یا رات، اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کر سکتا ہے. اور وہ صحیفے جو قیامت کے دن کھولے جائیں گے، اچھے اور برے، اچھے اعمال کر کے ان صحیفوں کو بھر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ زبان کے عمل ہوں، ہاتھ کے عمل ہوں، یعنی قولی اعمال ہوں یا فعلی اعمال ہوں. اللہ کے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں. پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وضع کیے ہیں. کرام کاتبین، قرآن میں سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. فرمائیں علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن جو ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان، چاہے وہ اسے دفنا کر کے آ جائیں، چاہے وہ سمندر میں غرق ہو جائے، یا چاہے وہ کہیں بھی ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن چند اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد مرنے والے کو قبر میں بھی برابر ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور مرنے والے کو عذاب قبر سے نجات دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ایک تو فرمایا صدقہ جاریہ ہے، ہسپتال بنائی یا باقی جو بھی فلاحی کام ہیں، مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، یا ایسا کام جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جب تک وہ ہے تو اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے. دوسرا علم نافع. علم نافع سے مراد قرآن حدیث کا علم ہے، جس سے انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کا اختیار کرے، حلال و حرام کی پہچان ہو، آخرت کی فکر ہو، اور نیکیوں کو کرے، برائی سے بچے. اس طرح کا علم جس سے اس کی روحانی تربیت ہو. اگر اس طرح کا علم پھیلا کر کے گیا، جیسے مدارس موجود علماء ہیں، مساجد میں ائمہ خطبہ ہیں، واعظ ہیں، ناصح ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، یہ علم جو ہے انسان دنیا سے چلا بھی جائے، جو یہ علم دے کر کے گیا ہے اس کا فائدہ بھی اسے پہنچتا رہتا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، یعنی اولاد نیک ہو اور وہ اس کے حق میں دعا بھی کرے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اولاد نیک ہو، واضح ہے بری اولاد جو ہے وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیک اولاد ہو، نماز روزے کی پابند ہو، اور زندگی جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق گزارتی ہو، گناہوں سے بچنے والی اولاد ہو. اور تب ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اچھے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا. اگر وہ تربیت کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے اولاد بھی نیک بن جائے گی. خود مسجد میں جائیں گے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں گے اولاد کو، تو اولاد جو ہے باپ کو دیکھ کر کے وہ بھی نمازی بن جائے گی. اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہیں، صدقات و خیرات ہیں، تلاوت قرآن ہے، یاد الہی ہے، اللہ کی عبادت ہے. اولاد نیک بھی اور ساتھ دعا بھی کرے اس کے حق میں. اولاد کی دعا جو ہے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اخلاص پر مبنی ہے. تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا فائدہ جو ہے انہیں پہنچتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد. فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے
تو قبر کے سپرد کرنے کے لیے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ فرمایا کہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے خاندان، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست، قبیلے کے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہے اسے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، پھر قبر کی سپرد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ چاہے واپس آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبر پہ جاتے ہیں اور اسے دفناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا مال بھی ہے، کسی چارپائی پر لے کر کے جاتے ہیں، یا کفن کے علاوہ جو ہے باقی اسے کپڑے جو اس کے اوپر جو ہے ڈالے جاتے ہیں، گاڑی پر لے جاتے ہیں، ایمبولینس پر لے جاتے ہیں، یعنی مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ اور تیسرے اس کے عمل ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے عمل ہیں، اچھے عمل ہیں یہ برے اعمال ہیں، تو عمل بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں۔ بعض ہے جتنے بھی بڑا آدمی ہو، چاہے وہ والدی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ملک سربراہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ کوئی بھی ہو، دفنانے کے بعد پھر انہیں واپس لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا کہے میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، بیٹی کہے میں اپنی ماں کے ساتھ قبر میں دفن ہونا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بس دفنانا ہے، دفنانے کا مرحلہ، اس کے بعد یہ سارے واپس آ جائیں گے۔ اور واضح ہے 4 بھائی بھی واپس آ جائے گی، باقی 3 کفن کے علاوہ مرد کے لیے 3 کفن ہے، عورت کے لیے جو ہے 5 کفن ہے۔ ان کفن کے علاوہ باقی چیزیں ساری جو ہے واپس کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ اس کے اندر قبر کے اندر جو چٹائی بچھائی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ فضول خرچی ہے۔ میت کا تعلق جو ہے وہ مٹی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب جو ہے چٹائی یا باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مال کا ضیاع ہے۔ میت کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے، مٹی کے ساتھ جسم جو ہے جڑا رہے۔ اور جب ہمیں حکم ہے نا، جب دفنانے کے بعد اس کے اوپر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو 3 ڈھیلے جو ہے وہ ڈالنے ہوتے ہیں۔ پہلا جب ڈالتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو نوع انسانی کے پہلے فرد ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، وفیہا نعیدکم، اور ہم نے مٹی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کے لیے تخت بچھایا جائے، تخت کے اوپر جو ہے وہ لیٹا رہے مرنے کے بعد، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبر کے اندر مٹی کے اوپر اسے لٹانا ہے۔ تو ہم نے مٹی کی طرف لوٹ کر کے جانا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم اسی سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر سے اٹھیں گے۔ تو یہ 3 ڈھیلے جو ہے ڈالنے ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ڈالیں تو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، دوسری دفعہ فِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تیسری مرتبہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ تو لہذا مٹی کے سپرد کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں، چاہے وہ اور کوئی کپڑے ہیں، سارے کے سارے جو ہے واپس لے کر کے آنے ہیں۔ تو اب جو ہے 2 چیزیں تو واپس آ گئیں۔ اولاد کی فکر تھی، اسے اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، مال کی فکر تھی، اتنا مال کمانا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ انسان انہی کی فکر میں جو ہے اپنی زندگی جو ہے ضائع کر بیٹھتا ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں واپس آ کر کے آئی، کوئی بھی ساتھ نہیں رہا۔ ہاں عمل ہیں، اب اچھے عمل ہیں تو قبر کے اندھیرے کو بھی دور کر دیں گے، اور جو ہے جب منکر نکیر آئیں گے تو انہیں انسان جو ہے مرنے والا جو ان کے ہر سوال کا صحیح جواب بھی دے گا، بلکہ مرنے والے کے لیے جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کے اعزازات کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے، طویل گفتگو ہے، تو اعمال جو ہے اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہی ہے، اب انسان کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ سے کم و بیش ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ کام کرے جو قبر کے اندھیرے میں بھی کام آ سکیں، اور یہ تو پہلی منزل ہے نا قبر، اور اس کے بعد پھر آخر کی منازل ہیں، وہاں تو ایک لمبا کام ہے، معاشر ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر جو ہے وہ اعمال نامے جو ہے کھولے جائیں گے، پورا ایک سسٹم بنایا ہوا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اعمال ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہے کام آئے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی، حدیث نمبر ہے 7424۔ تو ایک تو گویا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اعمال جو ہے اس کے کام آتے ہیں قبر میں، اور دوسرا جو ہے یہ 3 چیزیں ہیں جس کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔
صدقہ جاریہ، کچھ نہ کچھ کام ایسا کر کے جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جس کا فائدہ جو اسے بعد میں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے، یا ایسی جو ہے علم دین، علم نافع جو ہے آگے پہنچا کر کے جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد بھی چھوڑ کر کے جائے۔ گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد جو ہے انہیں پہنچتا ہے فائدہ، جیسا کہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4223۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، صحابہ تھے، ہر وقت غلام موجود رہتے، کیونکہ آپ سے جو فیض ملتا تھا وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا تھا۔ تو فرمایا جاء رجل من بنی سلیم، قبیلہ سلیم، بنی سلیم کا ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بہ من بعد موتہما، میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کے لیے کر سکوں، یعنی زندہ تھے تو میں ان کی خدمت کر رہا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا تھا اور نیکیاں کما رہا تھا، اب ایسا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، نیکی کر سکوں، تو ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اور فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہا، فرمایا ان کے لیے دعا ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں اور نفلی نماز کے بھی ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے، عمرہ ہے، نفلی حج ہے، یعنی نفلی عبادات نماز کی صورت میں ہیں۔ اور پھر فرمایا والاستغفار لہما، اور ان کے حق میں جو ہے بارگاہ خداوندی میں مغفرت و بخشش کی دعا کرنا، یا اللہ یہ تیرے گنہگار بندے تھے، گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہ سارے، خلوت و جلوت کے سارے گناہ معاف فرما، استغفار کریں۔ وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا، اور اسی طرح جو ہے ان کے جو وعدے ہیں، کسی سے انہوں نے وعدہ کیا ہوگا، کسی کا کر دینا ہے یا لین دین ہے یا معاملات ہیں، ان کے وعدے کو بھی پورا کرنا، من بعد موتہما، ان کے وصال کے بعد، وَإِقْرَامُ صِدِّیقِہِمَا، اور اسی طرح جو ان کے دوست تھے، والد کے جو دوست تھے، حلقہ احباب تھا، انہیں عزت دینا، ان کی مہمان نوازی کرنا، انہیں تحفے دینا، اسی طرح والدہ کی جو سہیلیاں ہیں انہیں تعظیم دینا، ان کی عزت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اور اسی طرح جو ہے ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے، یعنی بھانجا ہے، بھتیجا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف سے جو جڑے ہوئے رشتے تھے ان رشتوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں عزت دینا، ان سے جڑے رہنا۔ فرمایا یہ گویا کہ کیا ہوگی، کیا کیا چیزیں جو ہے اسے فائدہ پہنچائیں گی؟ نماز ہے، دعا ہے، استغفار ہے، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کو قدر و منزلت دینا، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں چاہے وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے، اس کا فائدہ جو ہے انہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ بھی ایک حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3664۔ تو اور کون سے اعمال ہیں جو قبر میں نجات دینے والے ہیں، مرنے والے کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور اخروی زندگی بھی بہتر بنانے والے ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔